ڈاکٹر صبا ارشاد صاحبہ، قرآن کریم میں رمضان المبارک کے جو فضائل اور برکات بیان ہوئے ہیں، آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی جو یہ آیت آپ نے بہت خوبصورت، آج کا موضوع ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن حکیم نازل کیا گیا، ہدی للناس، ہدایت ہے الناس کے لیے، پرٹیکولرائز نہیں کیا گیا مومنین کے لیے یا مسلمانوں کے لیے، الناس کے لیے یہ ہدایت ہے، گائیڈنس ہے، وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْہُدیٰ، اور روشن نشانیاں ہیں ہدایت میں سے، والفرقان، اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو رمضان المبارک کا اگر ہم سب سے امپورٹنٹ جو ایک کام ہے روزہ رکھنے کے بعد، وہ قرآن کے ساتھ تعلق ہے جو کہ رکھنا ہے۔ فضائل کے حوالے سے اگر ہم رمضان المبارک کی دیکھیں تو اللہ رب العزت ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے، اور اس میں سے صرف وہ داخل ہوگا جو روزے دار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جو دنیا میں ہم اچھے کام کرتے ہیں اس کا اجر رکھا ہے، لیکن روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ یعنی آپ سوچیں کہ کتنا لامحدود اور ان گنت اللہ تعالیٰ کا اجر ہوگا روزے کے بعد، روزہ رکھنے کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ممبر میں تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے آمین کہا 3 جگہوں پر، اور ان میں سے ایک آمین، جو پہلا آمین آپ سے جب صحابہ نے استفسار کیا، آپ سے پوچھا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان المبارک کو پایا اور اس نے اللہ سے اپنی بخشش طلب نہ کی، اس پر میں نے آمین کہا۔ دوسرے ممبر یا سیڑھی پر جب تھے تو دوسرے جس پر آمین کہا وہ یہ تھا کہ جس نے اپنے والدین کو بوڑھا پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت کو پانے کی کوشش نہیں کی، اس پر آمین کہا۔ اور تیسری جس ممبر پر چڑھتے ہوئے جو آمین کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور آپ پر جو درود نہ بھیجے اس پر لعنت ہو، اور وہ آمین۔ یہ 3 یعنی جبریل نے علیہ السلام نے وہ لعنتیں بھیجی جس پر یہ آمین کہا گیا۔ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، اور احادیث میں پتہ چلتا ہے کہ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں ماہ رمضان میں، اور ایک بھی دروازہ بند نہیں رہتا، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ایک بھی کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک بھی بند نہیں رہتا۔ یہ ماہ جو ہے رحمتوں برکتوں والا ہے۔ بہت ہی بد نصیب ہوگا جو اس مہینے سے فائدہ اٹھا کر اپنی بخشش اور مغفرت نہیں پا پاتا، کوشش نہیں کرے گا۔ اور رمضان المبارک کا جو یہ مہینہ ہے، اس میں روزہ رکھنے کے بعد جو سب سے اہم کام ہے کہ وہ قرآن کو کھولا جائے، کیونکہ یہ آیت جو آپ نے اس کو کھولا جائے، اور اس کو صرف ریسائٹیشن یا تلاوت ہی نہیں کرنی، جبکہ اللہ رب العزت اور احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں، اور الف لام میم جو ہے وہ 30 نیکیوں کا سبب ہے، صرف یہ حروف مقطعات۔ لیکن ریسائٹیشن سے آگے، کیونکہ یہ ورڈ آ گیا کہ ہدی للناس، ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وہ بینات من الہدیٰ، جو روشن نشانیاں دیکھنی ہیں، جو وہ جب تک آپ اس کے معنی، اس کے مطالب، اس کی تفسیر نہیں جانیں گے، اور پھر وہ جانیں گے تو وہ آپ کی عمل میں وہ امپلیمنٹ ہوگی اور آپ اس کے مطابق زندگی گزار سکیں گے، اور اس کے معنی اور مطالب کو جانیں گے تو ہمیں حق اور باطل میں فرق پتہ چلے گا۔ یہ زندگی گزارنے کی کتاب ہے، زندگی میں پڑھنے کی اور جاننے کی کتاب ہے۔ دس از اے کوڈ آف لائف۔ دس از ناٹ کہ ہم جب کہ مرنے کے بعد اب مردہ کے اوپر پڑھنے کی نہیں، بلکہ زندگی، یہ ہمارا ایکچولی کوڈ ہے۔ تو ایز اے مسلم، ایز اے مسلمان، تو وہ کہتے ہیں نا جی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک مراسلہ ہے جو انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے بھیجا گیا ہے، اور اگر میں مسلمان ہوں تو مجھے معلوم تو ہونا چاہیے مجھے کیا فرمایا گیا ہے، مفہوم سے آگاہی ہو، تب عمل ہوگا۔ اور قرآن حکیم کے بیسیکلی ہر مسلمان پر 5 حقوق ہیں۔ پہلا حق اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا ہے، سبحان اللہ۔ دوسرا حق اس کے معنی جاننا ہے، تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھنا، معنی پتہ ہونے سے انڈرسٹینڈنگ یا اس کا کانٹیکس، اس کے کانٹیکسچول باتیں، وہ ساری چیزیں
پتہ ہونا ضروری ہے، تو اس کی تفسیر جاننا، اس کا بیان، اس کی ڈیٹیلز، اور چوتھا حق اس پر عمل کرنا ہے، اور پانچواں قرآن حکیم فرقان الحمید کا جو حق ہے وہ دوسروں تک پہنچانا ہے، جو یہ ایک پروگرام بھی ایک طرح سے یہ کوشش ہے ہم سب کی، اللہ تعالیٰ اس کو صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین آمین۔ ڈاکٹر صاحبہ، یہ جو کہا جاتا ہے کہ رمضان المبارک میں خاص طور پر تلاوت پر بہت زور دینا چاہیے، یہ بھی ہمیں قرآن اور حدیث سے اس کی طرف رغبت ملتی ہے اور شہادت ملتی ہے؟ قرآن حکیم کی تلاوت یا قرآن، کیونکہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ایک اس کے ساتھ ہی یہ ضرور میں ایڈ کر دوں کہ رمضان المبارک جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے یہ 12 مہینے بنائے ہیں، ماہ رمضان بھی انہی 12 مہینے میں سے ایک ہے، لیکن اس کی جو برکتیں اور فضیلتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دیا کہ وہ قرآن، ہاں کئی گنا، اور یہ قرآن ہی کی وجہ سے ہے، کیونکہ اس ماہ کی ایک رات ہے جس میں جو قرآن حکیم ہے وہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں اترا، اور پھر 23 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ اترتا رہا، تو یہ اس وجہ سے افضل ہے۔ دیکھیں اس وجہ سے قرآن پاک کے ریسائٹیشن، تلاوت، تلا یتلو تلون سے ہے کہ آپ اس کو ایسے پڑھیں جیسے وہ مخارج اور اس کی تجوید اور ترتیل کے ساتھ اس کو پڑھنا، اور جتنا آسانی سے فقرو ما تیسر من، جتنا آپ آسانی سے پڑھ سکے۔ سورہ مزمل میں یہ آیت ملتی ہے، یہ نہیں کہ آپ اپنے اوپر یہ کر لیں کہ قرآن پاک کو جو ہے وہ ختم کرنا ہے، قرآن پاک ختم نہیں ہوتا، قرآن پاک مکمل کیا جاتا ہے اور ہمیشہ جاری رہتا ہے، تو آپ جتنا آسانی سے پڑھ سکیں پڑھیں تلاوت، اس میں بینات اور ہدا اور فرقان تلاش کرنے کی، اور قرآن حکیم کے وہ 4 باقی کے جو حقوق ہیں ان کے اوپر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔